میری نظم ہے پناہی کہ پاکستان سے جان سے پیارا یوں سے ہماری آنکھ کا تارا۔ واہ واہ واہ۔ پاکستان سے جان سے پیارا یوں سے ہماری آنکھ کا تارا، دن دولت سب ڈور اور ڈانڈے واریا ہم نے اس پہ سارا، پرکھاں ورگی دولت ہم نے اس پاچھے سب لٹوائی رہے، تم پھر بھی کہو پناہی رہے، اور دکھ ہم نے بھی پہنچے اتنے کوفے میں تھے پہنچے جتنے۔ واہ کیا بات۔ دکھ ہم نے بھی پہنچے اتنے کوفے میں تھے پہنچے جتنے، دیکھ لے دھرتی تیری خاطر چلے کتنے پہنچے کتنے۔ واہ وسدے ویڑے پکا کے کٹھا بچھا کے کھاندے تے گل ہی کی سی، واہ کوئی دور ہویاں نوں کول کر کے تے گلے نہ لاندے تے گل ہی کی سی، تے بوئیں ونڈیاں تے پتراں کلیاں جے دکھ ونڈائے تے دی نہیں مانی، کوئی پتر سوہنے سیانے بن کے بارہ چاندے تے گل ہی کی سی۔ تے میرا حوصلہ ہے زندگی، جی جی دیکھ میرا حوصلہ ہے زندگی، کب سے تیرا سامنا ہے زندگی، واہ کیا بات۔ اور تشنگی ہے خواب ہیں ارمان ہیں، تشنگی ہے خواب ہیں ارمان ہیں، اور تجھ میں کیا دھرا ہے زندگی۔ کیا بات ہے جی کیا بات۔ اور بندہ بن کے آئی مٹی لتھی تے کرلائی مٹی، واہ واہ بندہ بن کے آئی مٹی لتھی تے کرلائی مٹی، اس جگ دی ہر شے مٹی دی، واہ اس جگ دی وڈیائی مٹی، واہ جی واہ جی۔ تے دنیا تے بھی پیچھے ہی ظالم، دنیا تے بھی پیچھے ہی ظالم، جنت چوں کڈوائی مٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹائمز کے تمام سامعین کو، دوستوں کو رانا وکیل انجم کا سلام۔ آج کے فنکار ہیں ہریانوی، پنجابی، اردو کے مشہور اور شہرت یافتہ شاعر، اداکار، رائٹر جناب زاہد وارثی صاحب۔ جی بہت شکریہ رانا وکیل انجم بھائی، میڈیا ٹائٹس کا بہت شکریہ، اس نے موقع دیا کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلوایا۔ جی زاہد وارثی صاحب، میں سب سے پہلے جو آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میڈیا ٹائمز کے تمام سامعین کو، دوستوں کو رانا وکیل انجم کا سلام۔ آج کے فنکار ہیں ہریانوی، پنجابی، اردو کے مشہور اور شہرت یافتہ شاعر، اداکار، رائٹر جناب زاہد وارثی صاحب۔ جی بہت شکریہ رانا وکیل انجم بھائی، میڈیا ٹائٹس کا بہت شکریہ، اس نے موقع دیا کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلوایا۔ جی زاہد وارثی صاحب، میں سب سے پہلے جو آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کب سے شاعری شروع کی اور کون سی زبان میں کی؟ دیکھیے جی، شاعری کے جو، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کے اندر بائی برتھ جراثیم ہوتے ہیں، 5ویں جماعت سے ہی میں نے تھوڑا بہت لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے اساتذہ کرام جو تھے وہ جان گئے تھے اس بات کو، اور وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ آپ جو ہے ایک ایج میں جا کے پراپر لکھنا شروع کر دیں گے۔ مجھے شوق تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کا، پھر اس حوالے سے میں چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلا شعر لکھا، جی جی، تو کیا ہم اپنے ناظرین کو سنا سکتے ہیں وہ شعر؟ یاد ہو تو؟ مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے۔ اچھا اچھا، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ زاہد وارثی ویسے وہ شاعر ہیں، اقبال صاحب، جن کو پورا حفظ ہے، اور دوسرا پنجابی کے بہت سے شاعر، اردو کے بہت سے شعراء کرام کا بہت سا کلام ان کو زبانی یاد ہے، اور حافظے کے لحاظ سے یہ ماشاءاللہ پاکستان میں میرے جو تعلق والے دوستوں میں، شاعروں میں اور جاننے والوں میں ہیں، حافظے میں بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ فی البری شعر کہنے والے شاعر ہیں۔ تو آگے میں یہ پوچھنا چاہوں گا وارثی صاحب کہ آپ کا جنم دن کس دن کا ہے؟ ولادت کب ہوئی آپ کی؟ میری جی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 25 دسمبر سن 1981 کی ہے، دن مجھے یاد نہیں ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ آپ پاک پتن کے قریب بہت قدیم شہر، تاریخی شہر ملکان سے تعلق رکھتے ہیں، کیسا پایا ادبی لحاظ سے اس شہر کو؟ دیکھیں جی، میں تو اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لحاظ سے کہ میں نے جہاں آنکھ کھولی وہاں پہ پنجابی کے جنہیں آپ کہہ لیں کہ وارث شاہ صاحب پنجابی کے شیکسپیئر ہیں، اور انہوں نے مشہور کتاب ہیر وارث شاہ لکھی وہاں بیٹھ کے، اور اس مٹی کے اوپر خاص کرم ہے کہ وہاں پہ
اس مٹی کے اندر ہی اثر پایا جاتا ہے. میرے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب ان کے اندر بائی برتھ یہ شاعری والی جو ایک خوبی ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ دوست احباب نے پھر اس کو پالش کیا, پھر ہم نے شعر کہنے شروع کیے, لوگوں نے سنا, اپریشیٹ کیا, کچھ استادوں نے گائیڈ کیا, تو الحمدللہ پھر کہنے کے قابل ہو گئے. تو اس لیے اس علاقے کا آپ سمجھ لیں کہ بڑا ایک ہاتھ ہے اس میں, ایک گاڈ گفٹڈ وہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے اوپر. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ شاعری میں آپ کے استاد کون ہیں؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ میں شاعری کر رہا ہوں تقریباً, جو میں نے پراپر شاعری شروع کی وہ 2005 سے کر رہا ہوں. 2008 میں میری پنجابی کی کتاب شائع ہوئی جگاڑ کے نام سے. اچھا, تب تک جو میں اپنی شاعری کے جو پنجابی لکھتا تھا تو وہ میں نے جو اصلاح لی ہے وہ استاد بابا نجمی صاحب لاہور سے جو ہیں ان سے, اور استاد اکرام عارفی صاحب جو کہ اردو کے شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر, جی ان سے بھی ہے. تو پھر میرے تھوڑا سا ایک ٹائم سپیل آیا کہ میں جیسے کہ جسے کہتے ہیں قبیلداری میں پڑ گیا, تو کچھ عرصے میں اس شاعری سے دور رہا. پھر 2017 میں ریانوی شاعری کے حوالے سے میری ملاقات ہوئی استاد رانا نوشاد قاصر صاحب سے, ملتان سے ہیں ماشاءاللہ, ریانوی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی جی بہت خدمات ہیں مجھے. ہاں جی, تو انہوں نے گائیڈ کیا. تو پھر اب کافی اسی وقت سے لے کے اب تک تقریباً ہریانوی میں میرا 60% پورشن جو ہے وہ ہریانوی میں ہے, میں وہی لکھ رہا ہوں. جی جی. تو ساتھ ساتھ باتیں بھی چلتی رہیں گی زاہد وارثی بھائی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دوران آپ کچھ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے. جو میں اپنا انیشل جو میرا کلام تھا پنجابی میں وہ میں پہلے بھی آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں کہ میری نظم ہے کہ بندہ بن کے آئی مٹی لتھی تے کرلائی مٹی. بندہ بن کے آئی مٹی لتھی تے کرلائی مٹی, اس جگ دی ہر شے مٹی دی, اس جگ دی وڈیائی مٹی. تے دنیا تے بھی پیچھے ہی ظالم, دنیا تے بھی پیچھے ہی ظالم, جنت چوں کٹوائی مٹی. پتلے لیڑے ننگا سر منہ ویکھ کے اج شرمائی مٹی, تے سوچ کے ویر دا کھامی ویرا چھیتی اتے آئی مٹی. یہ میرا پنجابی کا کلام ہے. اس میں نے کچھ اور بھی لکھا ہے کہ چرچ مسیت تے مندر بندیا, چرچ مسیت تے مندر بندیا, پینڈا وانگ سمندر بندیا, تے رب نو لبدا پھریں شدائیا, رب نو لبدا پھریں شدائیا, رب تے بندے اندر بندیا. یہ ہے جی پنجابی کا کلام جو میں لکھتا رہا ہوں. تو زاہد وارثی بھائی, جیسے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا یہ بچہ, ہمارا یہ بیٹا, ہمارا یہ بھائی شاعری کے جراثیم ہے, اس کے اندر شاعری کرتا ہے, انہوں نے سپورٹ کیا یا کہا کہ یہ کس کام میں پڑ گئے ہو؟ دیکھیں جی, راجپوت فیملی سے تعلق ہونے کے ناطے یہ فنکار ہونا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں, اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے. چونکہ بڑے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ملکان ہاس میں ایک وقت میں گوشہ ادب و رائٹر کلب ایک لائبریری بنائی رکھی ہے, تو انہوں نے مجھے اس میں اپریشیٹ بھی کیا, پروموٹ بھی کیا, اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ آپ یہ کام کرو اور کرتے رہو. ادروائز آپ خود سمجھتے ہیں راجپوت فیملی میں اس چیز کو اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن شاعری میں تو میرے خیال میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی جو شعبے ہیں ان میں تھوڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے. تو پھر بھی زیادہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں محسوس, ہم جانتے ہیں. تو دوسری بات یہ, شادی آپ کی ہو گئی, بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. جی کتنے بچے ہیں؟ دیکھیے جی, میری شادی کو ہو گئے ہیں 15 سال ماشاءاللہ, 4 بچے ہیں, بڑا بیٹا 14 سال کا ہے, اور میری ایک ٹوٹل ارینج میرج, گھر والوں نے جیسے وہ مشرقی لڑکا انہوں نے جہاں کہا میں نے کہہ دیا جی بسم اللہ کریں. جی جی اس طرح سے الحمدللہ میں خوش ہوں میری ازدواجی لائف سے. اللہ کی تمام نعمتیں ہیں میرے پاس, 3 بیٹے ہیں الحمدللہ, 1 بیٹی ہے, شکر ہے ماشاءاللہ. تو وہ اب جو ہے اس شعبے میں شاعری میں آپ کے بدلاؤ آیا ہوگا, اس سے پہلے تو کچھ اور بھی مسائل ہوں گے, جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے بغیر محبت کے عشق کے نہیں آتی. دیکھیے جی, میں اس بات سے کبھی بھی ایگری نہیں کرتا. شاعری ضروری نہیں ہے کہ بندہ عشق پہ کرے اور عشق میں پہلے چوٹ کھائے پھر لکھے. شاعری کے بہت سے ٹاپک ہیں, اور میرے خیال میں سماجیات جو ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, ایک اوپن وائڈ ٹاپک ہے آپ کے پاس. بالکل. اور جیسا کہ میں نے ریانوی اور پنجابی میں اپنی شاعری جو بھی لکھی ہے وہ سماجی لکھی ہے. رومانوی شاعری میں نہ کر پایا ہوں,
دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کا جو اسلوب ہے وہ حبیب جالب جیسا ہے. جیسا کہ ہم نے ایسے معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کیا. جیسے میں اب آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ پنجابی کی میری ایک نظم ہے, اس کے چند شعر, وہی نظم میری ہریانوی میں بھی ہے کہ وسدے ویڑے پکا کے کٹھا بچھا کے کھاندے تے گل ہی کی سی, کوئی دور ہویاں نوں کول کر کے تے گلے نہ لاندے تے گل ہی کی سی, تے بوئیں ونڈیاں تے پتراں کلیاں جے دکھ ونڈائے تے دی نہیں مانی, اوے پتر سوہنے سیانے بن کے بارہ چاندے تے گل ہی کی سی, تے تیرے گوانڈی دے نکے بالاں تے مکھ تے نچدی او پکسی ہائے, پکا کے روٹی بجا کے بوا پھڑا جو آندے تے گل ہی کی سی. یہ ایسے سماجی ٹاپک ہیں جن کے اوپر آپ کو ایک وائڈ قسم کا وہ مل جاتا ہے, مطلب ایک کھلا میدان ہے, آپ اس پہ لکھیں, اس کے لیے کسی عشق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا کلام ہے. اور جی اور اس میں آپ ایک سبق دے رہے ہیں, لوگوں کو نصیحت ہو رہی ہے, اور اس کو ہمیشہ ہی جو ہے بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. جی بالکل. رومانوی شاعری کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے, لیکن جو سماجی شاعری ہے, دیکھیے رانا وکیل انجم صاحب, ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, بلکہ میں کہوں گا ہم اس دور ناگہاں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں تھیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہماری رومانوی عمر کب آئی, کب گزری, کب چلی گئی. آنکھ کھولی تو ذمہ داریاں پائی, اور ذمہ داریوں سے لڑے جھیلے, وقت گزر گیا. اس لیے کبھی وہ رومانوی اسلوب کے اوپر لکھنا بھی چاہا تو لکھ نہیں پائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ذمہ داریاں ہیں, مسائل ہیں. جی بالکل. تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ پیشہ کیا ہے آپ کا, کیا جاب کرتے ہیں کوئی؟ جی میں جاب نہیں کرتا, میرا ادھر ڈی ایچ ایل لاہور کے اندر پراپرٹی سے ریلیٹڈ میرا آفس ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ڈی ایچ اے میں دفتر ہے آپ کا؟ جی ریئل اسٹیٹ وغیرہ. جی بالکل. تو زاہد وارثی صاحب, آپ نے پنجابی ماشاء اللہ بہت اچھی لکھتے ہیں, اس کے ساتھ اردو بھی لکھتے ہیں. اردو کا بھی کوئی کلام ہمیں پیش کریں. جی اردو کا میرا کلام ہے کہ دیکھ میرا حوصلہ ہے زندگی, دیکھ میرا حوصلہ ہے زندگی, کب سے تیرا سامنا ہے زندگی. کیا بات. اور تشنگی ہے خواب ہیں ارمان ہیں, تشنگی ہے خواب ہیں ارمان ہیں, اور تجھ میں کیا دھرا ہے زندگی. کیا بات ہے جی, کیا بات. اور یوں تو ہے ایک بھیڑ سی حد نظر, یوں تو ہے ایک بھیڑ سی حد نظر, پھر بھی جیسے ایک خلا ہے زندگی. اور شعر دیکھیے گا کہ تھک گیا ہوں ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, تھک گیا ہوں ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, یہ بتا کیا ماجرا ہے زندگی. اور آج مجھ کو چھوڑتی ہو کس لیے, آج مجھ کو چھوڑتی ہو کس لیے, آج تجھ کو کیا ہوا ہے زندگی. سمجھتے ہیں, اور اس شاعری کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے اسے کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, کوئی بھی زبان ہوتی ہے جو اس کا ابلاغ ہوتا ہے نا, وہ کسی ایک شاعر کو موقع دیتا ہے کہ اس ابلاغ کے حوالے سے وہ اس پہ شاعری کرے. اب سب سے وسیع ابلاغ, وسیع کینوس جو ہے وہ اردو کا ہے. اس کے بعد پنجابی, چونکہ ہماری پنجاب کی زبان ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم عام فہم کے اندر بہت ساری ضرب المثل, تشبیہات, تلمیحات ہم یوز کرتے ہیں. تو ہریانوی کی نسبت اردو اور پنجابی میں شاعری کرنا آسان ہے, کیونکہ ہریانوی زبان کا جو کینوس ہے, میں یہ نہیں کہتا چھوٹا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگوں نے کام ابھی شروع کیا ہے, اس کی ترویج تھوڑی ہے, اس کی ابلاغ تھوڑی ہے. آج بھی کچھ لوگوں کو ہم جب اپنا ہریانوی کلام سناتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہریانوی میں بھی شاعری ہو رہی ہے. تو اس لیے ہریانوی شاعری ذرا مشکل ہے. پھر اس کے اندر جو ہے نا الفاظ کا چناؤ, یہ جو ہے کافی اہم ہے, کیونکہ ہم نے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے جو ماضی میں معدوم ہو چکے ہیں, ہم نے وہ الفاظ نکال کے سامنے لانے ہوتے ہیں. پھر یہ جیسا کہ آپ تو ماشاءاللہ خود شاعر ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ایک انجینئرنگ ہے, بحروں کے اوپر لکھنا ہوتا ہے. اردو کے جو الفاظ ہیں نا وہ بحروں کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں خود ہی. اردو میں آپ بعض اوقات ایک عام سا فقرہ کہتے ہیں, وہ کسی بحر کے اوپر آ جاتا ہے, لیکن ہریانوی میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بحر کے اوپر آتے نہیں ہیں. پھر ان کے متبادل بحر پہ لانے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ ہریانوی کے مختلف لہجے ہیں, ایسنٹس ہیں, کھادر, نردک, بانگر, تو وہ چنوتی کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے اگر کس ہم کیٹیگری کو اس وقت ٹارگٹ کر کے ہم اپنا شعر سنا رہے ہیں, تو پھر وہ الفاظ وہاں سے ان کے لحاظ سے اس کو چناؤ کر کے اس میں فٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہریانوی شاعری جو ہے نا
وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے ایز کمپیئر ٹو اردو اور پنجابی، اس میں زیادہ محنت ہوتی ہے. شاید اس میں یہ بھی مسائل ہیں کہ ہریانوی زبان کو ہم بھول چکے ہیں، وہ پراپر طریقے سے ہمیں نہیں آ رہی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو ادبی لحاظ سے نہیں دیکھا تھا اور اب ہم اس کو لکھنا شروع ہیں. آپ کی بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ہم نے ہریانوی زبان کو کبھی اس لحاظ سے پرکھا ہی نہیں، بلکہ ہماری جنریشن اب تک اس کے اندر ہیزیٹیشن فیل کرتی ہے، بولتے نہیں ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں ابلاغ کی. میں نے پہلے بات کی کہ ہریانوی ابلاغ میں کم ہے، اس لیے جب آپ کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ شاعری کس علاقے میں پیش کر سکتا ہوں، کہاں پہ لوگ اس کو زیادہ سمجھیں گے، کہاں کم سمجھیں گے. اردو تو ایک لشکری زبان ہے، ایک بہت بڑا کینوس ہے. آپ اردو لکھیں یہاں سے لے کے امریکہ تک لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہریانوی کا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہے، اسپیسیفک اس کا ایریا ہے. اس کے اندر رہ کے آپ نے لوگوں کے رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات جو ہے وہ اس کے اندر پیش کرنی ہے، اپنا پیغام دینا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایز کمپیئر ٹو اردو ہریانوی تھوڑی سی مشکل ہے. جی ماشاء اللہ، آپ کی بہت خوبصورت شاعری ہے ہریانوی کے اندر، اکثر سنا ہے، مطالعہ کیا ہے. تو آج آپ ہمارے ناظرین کو ہریانوی کا کوئی شاہکار سنائیں گے؟ ہاں وکیل بھائی، بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے شاہکار کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال ایک نظم لکھی تھی پناہی، وہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. وہ میں تو نہیں اپنے منہ سے کہتا کہ شاہکار ہے، لیکن جتنے میرے دوست احباب ہیں لوگ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں، لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں. ابھی کل ہی ایک دوست کو بھی میں نے موبائل پہ بھیجی ہے، وہ کہتا میں نے اپنے کسی بزرگ کو سنانی ہے، تو وہ گوش گزار کرتا ہوں آپ کے کہ میری نظم ہے پناہی کہ پاکستان سے جان سے پیارا یوں سے ہماری آنکھ کا تارا. پاکستان سے جان سے پیارا یوں سے ہماری آنکھ کا تارا، دن دولت سب ڈور اور ڈانڈے واریا ہم نے اس پہ سارا. پرکھاں ورگی دولت ہم نے اس پاچھے سب لٹوائی رہے، ہم پھر بھی کہو پناہی رہے. اور دکھ ہم نے بھی پہنچے اتنے کوفے میں تھے پہنچے جتنے. دکھ ہم نے بھی پہنچے اتنے کوفے میں تھے پہنچے جتنے، دیکھ لے دھرتی تیری خاطر چلے کتنے پہنچے کتنے. اور ہمار پہ جرم سے اتنے ٹوٹے آنکھاں دیکھ نہ پائی رہے، ہم پھر بھی کہو پناہی رہے. اور دین کے کارن باجے آئے دکھ چھوڑے سکھ چھوڑے دکھ گل تھے لائے. دین کے کارن باجے آئے سکھ چھوڑے دکھ گل تھے لائے. نپھو باکر کھانو لیلا کٹ گئے مارے چاچے تائے. نپھو باکر کھانو لیلا کٹ گئے مارے چاچے تائے. جد بھی سوچاں لاشاں ان کی آنکھاں سے ہمیں آئی رہے، ہم پھر بھی کہو پناہی رہے. نظم تو کافی طویل ہے، تو یہ میں نے جو ہمارے مہاجر بھائی ہجرت کر کے آئے ان کی ہجرت کا ایک مقدمہ لڑا ہے، جو کہ مجھے الحمدللہ اس نے کافی عزت بخشی ہے دوستوں نے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے، اور اکثر میں نے لوگوں کو آپ کو فرمائش کرتے سنا ہے. اکثر لوگ جو ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت اچھی نظم ہے، اور اسے ہم واقعی شاہکار نظم کہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو زاہد وارثی بھائی، ہریانوی زبان کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہریانوی؟ دیکھیے جی، اگر میں پچھلے چند سالوں کا موازنہ کروں تو چند سال پہلے اس کا کہیں تذکرہ نہیں تھا. اب چونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری ہریانوی تنظیمیں ہیں جو کہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. میں اسپیشلی بات کروں گا نورا تنظیم کی، جو ایک اچھی تنظیم اور زبان کے لیے وہ بیونڈ دا کاسٹ، یعنی کہ قوموں سے بیونڈ ہو کے وہ کام کر رہی ہے. وہ زبان بولنے والے کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ مغل ہے، چاہے وہ جاٹ ہے، چاہے وہ ارائی ہے، جو بھی ہماری زبان کو. تو اسی طریقے سے اس کے اندر اب باقاعدہ شاعری اور نثر کا کام شروع ہے. میں ذکر کروں گا اپنے استاد رانا نوشاد قاصر صاحب کا، جنہوں نے کافی سارے شاگرد پیدا کیے اور ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو. تو آپ اردو میں کر رہے ہو، پنجابی میں کر رہے ہو، جبکہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہریانوی میں ہے. تو انہوں نے ہریانوی میں بہت سارے لوگوں کو اس بات کے اوپر موٹیویٹ کیا. میں خود ان کا موٹیویٹڈ ہوں. میں 17 سے پہلے جو ہے وہ پنجابی میں شاعری کرتا تھا. تو اب چونکہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے تو آئی تھنک سو کہ ہم کچھ عرصے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان کوئی درجہ حاصل کر جائے گی. جی ماشاء اللہ. زاہد وارثی صاحب، آپ ہمارے میڈیا ٹائمز کے اسٹوڈیو تشریف لائے، ہمیں اپنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ.